شیخ صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب ہم آپ کو ووٹ نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کے مقابلہ کریں گے، ہم اپنی امیدوار اتار رہے ہیں۔ میں 3-4 دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے، یہ غلط بیانی ہے کہ پی ٹی آئی شیخ رشید کو سپورٹ کرے گی۔ کیوں ہم ان کو سپورٹ کریں؟ جس شخص نے پریس کانفرنس کیا ہے وہ ہمارے کاغذات سے نکل چکا ہے۔ شیخ رشید کے مقابلے میں ہمارے اچھے امیدوار آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز کو میں کہتا ہوں، یہ خان صاحب کے الفاظ ہیں، پوری ذمہ داری سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے دونوں حلقوں میں اپنے امیدوار جو ہیں وہ لڑائے گی اور ہم شیخ رشید کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے اور ہمارے سیاسی جو ہماری ہم آہنگی ہے وہ دروازے ختم ہو چکے ہیں، وہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ جب تک 1-2 آئی جی اور جب تک 2-3-4 سیاستدان توہین عدالت میں جیل نہیں جائیں گے، انہوں نے ڈرنا نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں لگنا۔ یہ بھی کچھ بتایا جا رہا ہے کہ 2-3 جو ہے پارٹیاں آپ نے رجسٹرڈ کروائی الیکشن کمیشن میں، ایسا کچھ ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس ہیں الٹرنیٹیوز ہیں، وہ اس وقت ایکسرسائز کریں گے۔ لیکن بلہ جو ہے، بلے کے پیچھے یہ اسی لیے پڑے ہوئے تھے کہ تاکہ ہمیں الیکشن پروسیس میں ڈیمیج کر سکیں، اور ڈیمیج جو ہیں یہ ریزرو سیٹوں کی شکل میں ہیں یا امیدواران جو ہیں ان کی انتخابی علامات کی شکل میں ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اسکیم یہ تھا کہ یہ بلہ انہوں نے لینا تھا ہم سے جنوری کے گزرنے کے بعد، جب الیکشن کو 1 سے 1.5 ہفتہ رہ گیا ہو۔ اس وقت اگر یہ لے لیا جاتا تو پورے سیمبل میں ہم نہ آتے، اس وقت عدالت ریلیف دیتی یا نہ دیتی، ہمارے پاس فورم نہ ہوتے، ہم ہائی کورٹ سے زیادہ سپریم کورٹ تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ انہوں نے اپنے وقت پہ لینا تھا اور ہمیں پتہ تھا لینا انہوں نے ضرور ہے۔ ہم گئے ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کے، جی جو لینا ہے ابھی لے لیں تاکہ ہمارے پاس ٹائم ہو، اور آپ نے دیکھا ہائی کورٹ نے کہا آج ہی فیصلہ کر دیں۔ تکلیف ان کو یہ ہے کہ بلہ کچھ ہم نے جلدی ہی لے لیا، ٹائم اب ہمارے پاس ہیں اور اس ٹائم کو ہم اویل کر رہے ہیں، لیگل ریمیڈی اویل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بلہ جو ہے یہ عوام کا ہے، اور یہ عوام کی رہنمائی کے لیے یہ انتخابی نشان تھا، اور یہ عوام کو واپس ملے گا۔ اگر بلہ نہیں ملتا پھر اس کے بعد کسی اور پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے یا آزاد حیثیت میں ہوتا ہے، تو ایک حلقے سے اگر 2-2 3-3 4-4 لوگ آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ الیکشن کے بعد کوئی ایک بیچ میں سارے آ کے کہیں جی ہم بھی پی ٹی آئی کے ہیں، تو کیسے پھر ان کو سیپریٹ کریں گے کہ کون پی ٹی آئی کا ہے اور کس کو پی ٹی آئی میں رکھا جائے، کس کو الگ کر دیا جائے؟ کیونکہ اگر 3-3 4-4 لوگ حلقے سے سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہم تو انتخابی نشان پہ ہی بحیثیت پارٹی ہی ہم الیکشن لڑیں گے۔ بالفرض اگر ہم تصور کر لیں کہ کوئی انتخابی نشان نہیں ہے اور ہمیں آزاد حالت میں لڑنا پڑ رہا ہے، تو ہم تمام آزاد امیدواروں کی فہرست پارٹی کی طرف سے شائع کریں گے۔ پورے ملک کو پتہ ہوگا پی ٹی آئی کا امیدوار کون ہے، تو لہذا ووٹ پھر بھی اسی کمبے کو پڑھنا ہے جس کی نشاندہی خان یا پی ٹی آئی کرے گی۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا کہ آج جو ہے الیکشن کمیشن نے نئی جو ہے لسٹ جاری کر دی ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر، جس میں تحریک انصاف جو ہے اس کے وہ سربراہ کے بغیر جو ہے وہ اس لسٹ میں شامل کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیوں الیکشن کمیشن کو اتنی جلدی ہے کہ یہ فیصلے جلدی میں ہو رہے ہیں؟ الیکشن کمیشن ایک پارٹی ہے، ایک فریق بنی ہوئی ہے، اس کا کام، اس کو ٹاسک یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی پہ جتنی ضربات لگا سکتے ہیں، جتنا نقصان دے سکتے ہیں دیں، اور یہ اس کام میں لگی ہوئی ہے۔ وہ کوئی دیکھیں، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کو کہتی ہے کہ آپ نے اپنی حالت ہی یہی بنا دی ہے کہ لوگ جو ہیں آپ پہ کوئی اعتماد نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سپریم کورٹ آبزرو کر رہی ہے کہ یہ کوئی فورم نہیں رہا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن نہیں رہا ہے، اور اس سے بدتر الیکشن کمیشن کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی تھی۔ یہ الیکشن کمیشن تو نہیں ہے، یہ تو اب نون لیگ کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کی ماں پہ وہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ قوم کی نظروں میں الیکشن کمیشن کی حیثیت اور عزت 2 کوڑی کی نہیں رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں، یہ سن لو، جو لوگ مردانہ وار ان تکالیف کا مقابلہ کر رہے ہیں وہ ایک تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور آج عدالت، الیکشن کمیشن، یہ تمام ادارے تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ جو آج ہو رہا ہے یہ ہماری پاکستان کی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ بتایا جائے گا کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کا وہ مسند چھین لیا گیا، اس کو جیل میں ڈالا گیا، اس کو سزا دلوائی گئی، اس کو متعدد بے بنیاد لغو کیسوں میں پھنسایا گیا، اس کی پارٹی کے تمام ورکرز کا شیرازہ بکھیرا گیا، ظلم و جبر کی وہ انتہا کی گئی کہ جس کی نظیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن پھر بھی
پھر بھی جو ہے آج آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتے تو آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی نامینیشن پیپر ہر حلقے میں نہ ہوتی. کسی ایک پارٹی کی اتنی نامینیشن پیپر جمع نہیں ہوئے جتنی پی ٹی آئی کی ہوئی ہے. نمبر 2، لوگوں نے 3 صوبے میں خوف کو شکست دیا ہوا ہے. رہی بات پنجاب کی، یہ پنجاب کا بھی امتحان ہے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجابی کسی سے پیچھے رہ جائے. ہم جائیں گے پنجاب کو بھی انشاءاللہ ایسا سرخرو ہوتا دیکھیں گے جس طرح دیگر صوبے اٹھے.